السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک؟ بڑی طویل برادری ہو گئی ہے تو میں ذرا آؤٹنگ پہ نکلا ہوا تھا ہمارے دوستوں کے ساتھ۔ یہ جناب علی صاحب ہے، کیا حال ہے سر؟ بخاری صاحب خیریت ہے؟ اللہ پاک دی احسان مندی۔ ہاں جی، اور یہ ہمارے دوست ہیں جناب غلام حسین چچا صاحب۔ تو اس لیے میں کوئی ویلاگ نہیں بنا سکا اور نہ پھر میں نے کوئی تیاری کی۔ البتہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ امین گنڈا پوری کے حوالے سے جو اس نے کل تماشا لگایا ہے ادھر لاہور میں کل اور آج، تو اس کا حال یہ ہے کہ جو پنجاب کی صدر ہے نا، وہ صنم جاوید، وہ اس کے پروگرام میں آئی ہی نہیں ہے۔ ان کی یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی وہاں گرا کوئی یہاں گرا۔ ان کا اپنا سلوک یہ ہے کہ یہ چار بندے بیٹھے ہو نا تو چاروں کا اپنا اپنا منہ ہوتا ہے، چاروں ٹکڑے ٹکڑے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کس طرح تحریک چلائیں گے؟ اور پھر عمران خان کا یہ کہ میں جیل سے خود لیڈ کروں گا۔ ہم ویسے حکومت کو تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ سر اس کا کوئی علاج کریں۔ آپ یہ اڈیالہ سے نکلتے ہیں تو بنی گالہ سے نکلتے ہیں تو ہائی کورٹ، اس کو کم از کم یہ اس سینسیٹیو ایریے سے تو پاک کریں۔ تو ایک دفعہ یہ جیل پہ حملہ بھی کر چکے ہیں، عمران خان کو نکالنے کا گیٹ ٹوٹا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کو کہیں بلوچستان میں بھیجیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جیل ہوتی کیا ہے۔ آپ نے اس کو مشقتی دیا ہوا ہے، آپ نے ایکسرسائز مشینیں دی ہوئی ہیں، دیسی مرغے چرگے کھا رہا ہے، تو یہ اندر سے باتیں کر رہا ہے کہ میں تحریک چلاؤں گا، بجائے یہ کہ کوئی معافیاں مانگے اور سارا کچھ کرے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو واقعی روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ شکایت کرتا ہے میری بہنوں سے ملاقات کرائیں، میرے وکیلوں سے کرائیں، میں روز کی بنیاد پہ۔ تو اس کو جناب علی کہیں شفٹ کریں، ٹھیک؟ اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ صنم جاوید وہاں آئی نہیں، دوسرا یہ ہے کہ امین گنڈا پوری نے کہا کہ ہم ملاقات کریں گے یا مذاکرات کریں گے تو با اثر افراد سے کریں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، آرمی سے کریں گے۔ تو اس کے جواب میں رانا ثناءاللہ نے ابھی جو بیان دیا ہے کہ جناب وہ اگر ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ نہیں رانا صاحب، یہ غلط ہے۔ آپ نے ایک پچھلے ہفتے غلط بیان دیا ہے کہ عمران نے دلیری سے جیل کاٹی ہے۔ کوئی دلیری سے نہیں کاٹی، وہ روزانہ روتا ہے، روزانہ جلوس نکال رہا ہے، روزانہ سڑکوں پہ آیا ہوتا ہے کہ مجھے نکالو۔ آپ کہتے ہیں اس نے دلیری سے کاٹی ہے؟ دلیری سے اگر کسی نے جیل کاٹی ہے نا تو وہ نواز شریف ہے، جس کو اٹک کے قلعے میں ڈالا گیا، جس کے ہاتھ جہاز کے پیچھے سیٹ کے ساتھ باندھ کے اس کو لایا گیا، جس کے بیٹی کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، نواز شریف کی بیٹی کو، مریم نواز کو، ان کے ٹائلٹ میں کیمرے لگائے گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے دلیری سے کاٹی ہے؟ یہ رانا ثناءاللہ کو مجھے نہیں سمجھ کہ اس کو کیا ہو گیا۔ رانا ثناءاللہ نے اپنا یہ کیوں بدل رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے مذاکرات کرنے ہی نہیں، ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے۔ تو آپ بھی ایسے ہی جواب دیں، ٹٹ فار ٹیٹ تو کریں۔ چلیں آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے تو ٹٹ فار ٹیٹ تو کریں کہ جیسے کو ویسے تو کریں۔ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے تو دیں نا، چلے زیادہ لمبا چوڑا نہ کریں۔ تو یہ بات غلط ہے جو رانا ثناءاللہ نے کی ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ رانا ثناءاللہ اپنے بیانات جو ہے نا وہ واپس لیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہو اور آپ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ دوسری جناب یہ خبریں آ رہی ہیں ابھی تک کہ انڈیا دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں فیلڈ مارشل، وہ تیار ہیں۔ انہوں نے کل ہی کہا ہے کہ جناب اگر اب حملہ ہوا تو پہلے سے سخت جواب دیا جائے گا۔ جی ہاں، پہلے سے سخت جواب دیا جائے گا، اور اب ویسے وہ ہمت نہیں کرے گا۔ ابھی پہلے تو ہمارے ساتھ تھا ترکی تھا، ایران تھا، اب انشاءاللہ ترکی تھا اور یہ چین تھا، اب انشاءاللہ ایران بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور ایران کے ساتھ افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو وہ چترول ہوگی انڈیا کی کہ وہ یاد رکھے گا کہ میں نے دوبارہ حملہ کر کے غلطی کی ہے، کیونکہ ابھی وہ کہتا ہے میرا سندور آپریشن جاری ہے،
اور الحمدللہ جو فارن پالیسی شہباز شریف کی چلی ہے، میں نے کل بتایا تھا کہ محسن نقوی بحرین میں ہے، عطا تارڑ جو ہے وہ چائنا میں ہے، بیجنگ میں ہے، اعظم وزیر تارڑ باکو میں ہے، اور آج دیکھیں محسن نقوی ابھی بحرین سے اڑ کے سیدھے ایران چلے گئے۔ تو یہ اتنے دورے کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں۔ اندر کی بات یہ ہے کہ اتنے دورے جو ہو رہے ہیں نا، ہمارا میزائل پروگرام کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے بڑی۔ وہ کہہ رہے ہیں آذربائیجان والے کہہ رہے ہیں ہمیں میزائل دو، ترکی والے کہتے ہیں ہمیں فتح مند میزائل دو، ایران والے کہتے ہیں جی ہمیں بھی اپنے غزنوی اور یہ شاہین 2 میزائل دو۔ تو یہ جناب پاکستان اس وقت عالمی مارکیٹ میں نمبر 1 پہ چائنا اور نمبر 2 پہ الحمدللہ پاکستان آ گیا۔ اگر یہ صحیح طریقے سے پاکستان کا اسلحہ بکنا شروع ہو جائے تو پاکستان کا یہ جو IMF کا قرضہ ہے نا، یہ آپ اتار سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ تو الحمدللہ پاکستان ٹیک آف کر رہے ہیں، اور کالے ساگ ڈار نے کہا ہے کہ ہم G20 میں شامل ہونا چاہتے ہیں جلدی۔ آپ یاد کرو کہاں وہ دن کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، جی آج ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کل ہونے والا ہے، اور کہاں اب ہم G20 کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ تو بس میں چونکہ گاڑی میں ہوں، سفر میں ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آگے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سارے، تو کچھ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو بھی لگاؤں گا، اور خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچانی ہیں، کیونکہ آپ کے میسج آ رہے تھے کہ وکیل صاحب کدھر چلے گئے ہو، تو میں بتا رہا ہوں کہ میں سفر میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، خدا حافظ، تھینک یو۔ اور یہ آپ انٹرٹینمنٹ کی بھی تھوڑی سی ویڈیو دیکھو، اللہ حافظ۔ آج بڑی زبردست ڈش سامنے آئی ہے، مکسڈ ہے، پوری لیمب وہ اندر ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، اتنے علی بھائی دی میزبانی چل رہی ہے۔ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی بڑی سیر کروائی تھی، بہت سیر کروائی تھی، اور یہ جناب انہوں نے دوست نے غلام حسین صاحب، یہ ساڑھے بھی دوست نے، ہاں جی۔ اے سر جی اسی حال نہیں نہ کھادی، دیکھ کے ہی مزہ آ گیا۔ اے دیکھو جی، پورے یہ سارا لیمب ہے، چکن ہے، چاول ہے، ARB الجزیرہ ریسٹورنٹ تو سکھا لو جی۔ آج ہم جا رہے ہیں برائٹن سی پہ، اور علی بھائی اور غلام حسین وہ ویسے ہم سے چھوٹے ہیں لیکن ہم ان کو چاچا کہتے ہیں، چاچا جی ہے۔ تو یہ ہم تینوں جا رہے ہیں، تو ہاں جی تو دیکھیں جی، یہ کیڑا برج ہے غلام حسین صاحب نا کیے تھا؟ یہ ڈارٹفورڈ ٹنل ہے۔ ڈارٹفورڈ، اچھا۔ یہ دیکھیں سامنے، دیکھیں یہ بڑے عجوبے ہیں سارے جی، اتنے بڑے برج بنائے ہیں انہوں نے کئی کلومیٹر دور تک۔ ہاں جی بالکل، میں دیکھ رہا ہوں بالکل، ہاں بہت خوبصورتی ہے، بہت خوبصورتی ہے۔ سامنے ریڈ راک بڑی ہے، ہاں جی، جڑی ایمس فلیٹ انٹرنیشنل اسٹیشن ہے، ٹھیک ہے، جڑی ڈوبر، بڑا خوبصورت سین ہے سر، بہت خوبصورت سین۔ میں آ رہا سر، اٹھ پڑھو ٹھیک ہے جناب۔ سر جی پتہ نہیں لگ رہا بن رہی ہے کہ نہیں، پر میں تو یہی سمجھنا بھی وہ ریڈ ہوندی ہے تو ریکارڈ ہو رہی ہوندی۔ اچھا ریڈ تو کھڑی ہوندی ہے، اچھا ٹھیک ٹھیک۔ ریڈ کرنی ہے ریڈ ہو گیا ہی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ نہیں ہاں کرو بوو نا یار، ہاں آگے سر جی، آگے آؤ نا۔